تو چلتے چلتے ہم لوگ آ گئے ہیں. ہم لوگوں کو اوپر جانا ہے جہاں پر حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان آرام فرما ہے. یہ جو سامنے مزار شریف دیکھ رہے ہیں یہی حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار شریف ہے. ہم آپ کو وہاں لے کر چلتے ہیں، بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. بھائی بارش تو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ایک ہم نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہیں فتح پور سکری میں، جو آگرہ کے قریب پڑتا ہے. یہاں پر ایک اللہ کے ولی آرام فرما ہے، شیخ الہند حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. بنے رہیے گا ہمارے ساتھ کیونکہ بارش ہو رہی ہے، آپ کو شارٹ کٹ میں ہی دکھاتے چلیں گے. سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ سے ہو کر فتح پور سکری لوگ آتے ہیں. جو آپ یہ محل دیکھ رہے ہیں یہ اکبر بادشاہ نے بنوایا تھا. یہاں پر شیخ الہند حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان آرام فرما ہے. بارش کی وجہ سے زیادہ تر لوگ تو بس میں ہی آرام کر رہے ہیں، لیکن جن کو الفت و محبت تھی حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان سے، وہ لوگ حضرت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یہیں پر ہم کو جانا ہے. سنا ہوں پر مزار شریف ہے، پہلی حاضری میری ہے. چلیے آپ کی بھی حاضری کرواتے ہیں. تو چلتے چلتے ہم لوگ آ گئے ہیں. ہم لوگوں کو اوپر جانا ہے جہاں پر حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان آرام فرما ہے. بارش تو ہو رہی ہے کل سے، جب سے تقریباً اجمیر شریف سے جب سے نکلے ہیں تب سے بارش ہو رہی ہے. ابھی تک بارش بند نہیں ہوئی ہے. اوپر ہم لوگوں کو جانا ہے جہاں لوگ جا رہے ہیں. ہم لوگ چڑھ رہے ہیں حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. بہت اونچائی پہ مزار شریف ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود. یہاں لوگ آ جا رہے ہیں. یہ اتنے اوپر ہم لوگ آ چکے ہیں اور ابھی یہ قلعہ ہے پورا جس میں حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار مقدس ہے. اندر بہت بھیڑ ہے اور جو سامنے مزار شریف دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو سامنے مزار شریف دیکھ رہے ہیں یہی حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کا مزار شریف ہے. ہم آپ کو وہاں لے کر چلتے ہیں، بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. کافی تیز ہو رہی ہے لیکن ہم آپ کو زیارت کروائیں گے. حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان جن کی بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں، ان کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے. تاریخ یہی ولادت کی تاریخ بتائی جاتی ہے 1492 عیسوی میں حضرت پیدا ہوئے اور 1572 عیسوی میں حضرت نے وفات پائی. اور اس لمبے عرصے میں حضرت نے بہت کرامات ظاہر کیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سراپا کرامت ہوتا ہے. بادشاہ اکبر کے ایک بھی بیٹے نہیں ہو رہے تھے، حضرت نے دعا فرمائی اور حضرت کی دعا سے اس کے بیٹے پیدا ہوئے. ہم لوگ قریب آ چکے ہیں مزار شریف کے. یہ ہے گیٹ حضرت خواجہ شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کا. کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے درگاہ پہ جانے کے لیے. حضرت خواجہ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کمالات عالمیہ و روحانیہ میں اپنی مثال آپ تھے. حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے خاندانی تعلق تھا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے روحانی کمالات کے پرتو جمیل تھے. آپ بہت سے بزرگوں اور درویشوں سے ملے اور ان سے فیض و برکات حاصل کیے. حضرت شیخ ابراہیم چشتی کے دست حق پرست پر آپ بیعت ہوئے اور ان سے خرقہ خلافت پایا.
فراغت کے بعد 1525 عیسوی کو حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہندوستان فتح پور سکری تشریف لائے۔ یہاں خانقاہ تعمیر کرائی، کنویں کھدوائے اور تلقین و ارشاد میں مصروف ہو گئے۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 24 حج کیے تھے۔ جب آخری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو 4 سال مکہ شریف میں اور 4 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ حج کے دن مکہ میں اور میلاد کے دن مدینہ طیبہ میں گزارے تھے۔ اکبر بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں، وہاں ان سے دعا کروائیے، انشاءاللہ العزیز وہ اگر دعا کر دیں گے تو آپ کی تقدیر میں یعنی آپ بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ بادشاہ اکبر پیدل چلا اور حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا، بادشاہ تجھے آداب طریقت معلوم نہیں ہے، تجھے یہاں پہلے نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے تھا۔ جا تو پہلے وہاں سے ہو کر آ، پھر یہاں جو ہے واپس آنا، پھر تیری دعائیں قبول ہوگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں اکبر بادشاہ حاضر ہوا۔ آپ کو ہم نے جو ہے وہاں کی ویڈیو میں اکبری مسجد اور اکبری گیٹ دکھایا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اجمیر شریف میں باہر اکبری گیٹ لکھا ہوا ہے، وہاں پر اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں سے جب فیض لے کر اکبر بادشاہ واپس ہوا حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے مراقبہ کیا اور شہنشاہ اکبر سے کہا، افسوس تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ شہنشاہ اکبر نے سن کر یہ کہا کہ حضرت مجھے معلوم ہے کہ میری قسمت میں کوئی بیٹا نہیں ہے، یہاں ہم آپ سے دعا کروانے اور آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بگڑا کام بن جائے گا۔ حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ الرحمہ نے دعا فرمائی اور شہنشاہ اکبر یعنی بادشاہ اکبر کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب بادشاہ اکبر اپنے بیٹے کو لے کر حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا، حضرت اس کا نام رکھ دیجئے، تو حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اپنے ہی نام پر اس کا نام سلیم رکھا۔ اور کئی سال کے بعد جب بادشاہ اکبر پھر آیا تو اس کا لڑکا بولتا نہیں تھا، تو حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ بادشاہ اکبر آیا اور آنے کے بعد کہا، حضرت پریشانی یہ ہے کہ لڑکا تو پیدا ہو گیا ہے لیکن یہ بولتا نہیں ہے۔ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک وقت میں ایک ہی سلیم بول سکتا ہے، یا تو میں بولوں گا یا تو پھر یہ بولے گا۔ وہ تاریخ گواہ ہے کہ جس دن حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ الرحمہ کا انتقال کا وقت تھا، اسی دن یہ حضرت کی دعا سے پیدا ہونے والا لڑکا سلیم اس دن بولا، اس دن حضرت کا انتقال ہو گیا تھا۔ شہزادہ سلیم اپنے والد یعنی اکبر بادشاہ کے انتقال کے بعد تخت و تاج کا مالک ہوا اور جہانگیر کے لقب سے مشہور ہوا۔ اکبر نے شہر فتح پور حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت میں تعمیر کروایا تھا۔ اس وقت اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے سے نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے، ایک فقیر کو دیکھا سو رہا تھا، آپ نے اس کو جگایا اور اس سے فرمایا، فقیروں کو کسی سے لڑنا نہیں چاہیے۔ وہ فقیر یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اقرار کیا کہ واقعی وہ خواب میں لڑ رہا تھا۔ آپ نے فتح پور سکری کے لوگوں سے شاہی عمارت یعنی جو یہ پوری عمارت آپ کو دکھ رہی ہے، اس کے تعمیر ہونے سے 15 سال پہلے فرمایا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ مکانات کشادہ فرما لیں ورنہ پھر جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کا وصال 29 رمضان المبارک 959 ہجری مطابق فروری 1572 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا عالی شان مزار فتح پور سکری میں بارگاہ کا نظارہ کروایا جائے تو بارش تو ہو رہی ہے، لوگ فیضان لوٹنے حضرت سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کی وہ ذات ببرکات ہے جو تقریباً 24 مرتبہ آپ نے حج کیا ہے اپنی پوری زندگی میں، اور آخری حج میں آپ نے 4 سال مکہ المکرمہ میں اور 4 سال مدینہ منورہ میں گزارا ہے۔ یہ عظیم الشان شخصیت کا نام حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان ہے۔
یہ پوری بلڈنگ جو تعمیر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان نے جب دعا فرمائی تھی اکبر بادشاہ کے بیٹے کے لیے، اس کو جب بیٹا ہوا تو حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کو تحفے میں اس نے دینے کے لیے یہ قلعہ تعمیر کروا دیا تھا۔ مارکیٹ بھی لگی ہوئی ہے، لوگ یہاں مارکیٹ بھی کرتے ہیں۔ بارش نہیں ہوتی تو بہت بھیڑ ہوتی، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ تو وہیں پر رک گئے ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، لیکن یہاں مارکیٹ لگی ہوئی ہے۔ سیدھا آپ جائیں گے تو سیدھا آپ کو مزار حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ رحمۃ الرضوان دکھائی دے گا۔ یہ ساری دکانیں موجود ہیں یہاں پر، کھلی ہوئی ہیں۔ درگاہ شریف سے فاتحہ پڑھ کر آپ کو زیارت کروانے کے بعد ہم لوگ واپس ہو رہے ہیں۔ بارش تو کافی تیز ہو رہی ہے۔ یہ قلعہ دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑا قلعہ ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔